اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے آج، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورب سے مشرق سے وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟
मगरिब से निकाला, सूरज डूब चुका था, सूरज को वापस इशारे से पलटाया। अब यहाँ पर वो वाला मुनाजरा फिर से ताजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो चैलेंज दिया था नमरूद को कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल के दिखा सका, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल कर दिखा दिए हैं। तो अब किसी का अकीदा ये ना बिगड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था जो सूरज मगरिब से निकालेगा वो खुदा होगा। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ रसूल आप फरमा दें ये धोखे में ना आए, मैं तुम्हारी तरह बशर ही हूं। लेकिन मेरे अजीजों साथ में इतना याद रखना, आम बशर नहीं, वो नूरी बशर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर खुसूसी इनायात हैं। मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ये हमारा अकीदा है। अब ये नूर और बशर के जो मामलात हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पेश करते हैं, है नहीं कुछ, लेकिन मुझे जरूरत इस बात की है कि सुन्नियों को इन अकायद और इन मामूलात अहले सुन्नत को मैं वाज़ेह तरीके से बयान करके बताऊं। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने खालिस नूर ही कहा और बशर नहीं कहा, वो भी गुमराह है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का अगर किसी ने इनकार किया, वो भी काफिर हो जाएगा, गुमराह है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ वो आम बशर हैं, तो भी गुमराह है। आम बशर, आम इंसान कह रहे तो भी गुमराह है। तो कहना क्या चाहिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि वो नूरी बशर हैं। नूरी बशर का मतलब ये होता है देखने में तो बशर दिखता है, लेकिन कुदरत में नूरी मखलूक से भी बढ़ करके है। फरिश्ते नूर हैं, इंसान बशर है। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है। इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, इस तरह का किन लोगों ने कहा था? दो ही शख्सियात हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिन्होंने रसूल को अपनी तरह कहा था। एक इब्लीस लईन है, शैतान मरदूद है, और दूसरे वो कुफार और मुशरिकीन है जो नबियों को कहते थे, कुरान में है कि ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये कैसे रसूल हैं? ये तो हमारी तरह है। तो काफिरों ने रसूल को अपनी तरह कहा था, या फिर दूसरा कौन? शैतान ने कहा था। अब अगर कोई भी कह रहा हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से होगा, इन्हीं दो कैटेगरी में से, या तो शैतान के ये औलाद में से होंगे, वारिसीन में से होंगे, जानशीन होंगे, या सज्जादा नशीन होंगे, या तो फिर कुफारो मुशरिकीन के दलाल होंगे, एजेंट होंगे। कुरान में दो ही लोगों का जिक्र है कि नबी को अपनी तरह कहने वाले कुफार और मुशरिकीन थे और इब्लीस लईन। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? उसने कहा था मुझे तो आग से बनाया गया, इनको मिट्टी से कैसे ये बराबर हो सकता है? मैं सजदा करूं, ये नहीं हो सकता। बल्कि उसने बराबर क्या, अपने आप को उनसे भी बड़ा समझा। जैसे आज लोगों ने कहा है ना, किताबों में लिखा है उम्मती अमल करते करते कभी नबी से भी बढ़ जाता है। शैतान ने यही कहा था कि मुझे आग से पैदा किया है, मैं आदम से बढ़ गया हूं, ये मिट्टी से है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह के जुमलों से एहतिराज करो।
پرہیز کرو. اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت. تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو, ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے, کہ صرف بشر تھے, عام بشر تھے یا کیا تھے. یہ تمام ڈسکشن نہ کرو. قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو. قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں, عام بشر نہیں. یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے. بعض ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے, رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی, رسول کی ایک ناک نہیں تھی, رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے, پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے. جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا, ان کی دو آنکھیں تھی, دو کان تھے. میرے عزیز, اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں, تیرے بھی دو کان ہیں, کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں, تیری بھی دو آنکھیں ہیں. کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا. برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے. دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے, دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے. ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو, جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے, کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے, کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو, جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے, نماز پڑھاتے رہے, آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا, سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا. اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا. کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے, ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے, ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے. کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا, ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے, ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے, وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے. یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے.